پیغمبر کو علی کہتے ہیں. نبوت گھومتی ہے زہرا کے آس پاس، اسی زہرا کے مقدر کو علی کہتے ہیں. تو اس میں نہایت معزز احترام شمس الباعثین سرمایہ ملت جعفریہ بزم علماء کا ایک معتبر نام جناب مولانا سید جعفر نقوی صاحب سے تشریف فرمائیں، حضرت محمد وعلی محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، سلامات پر محمد وعلی محمد. پھر بھی مل کے معطر کریں اپنے زبانوں کو سلوات سے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشاکرین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليهم السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين عليهم السلام. صلوات دعائے خالق اکبر سے کہ آپ کا یہاں تشریف لانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کریں. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، خود خالق اس کی معاوضت کرنا. عزاداران امام مظلوم کربلا کو خالق دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ کرنا. ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں نظام ولایت کو سمجھنے اور اس سے متمسک رہنے کی توفیق عطا. جو جائز حاجتیں لے کر مومنین اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، خالق اپنی کریمی کے صدقے میں ان کی جولیوں کو خالی نہ لوٹا. مومنین کی حاجات تو علی کل شیء قدیر ہے، اس مجلس عزا کے صدقے میں پورا کرنا. ہمیں صحیح معنوں میں مؤمن، متقی، نمازی عزادار بننے کی توفیق عطا. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری بلند آواز سے سلام. اس سے پہلے کہ جو حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی تشریح کے لیے چند جملے کہوں. میرا دل ہے کہ میں آپ کے فضائل میں ایک حدیث آپ کی نظر کروں. خاندان اہل بیت کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، مجلس میں جو آ کے بیٹھتا ہے اس کی فضیلت میں حدیث پیغمبر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. پریشان نہیں ہو رہے تو مل کے ایک سلوات کریں. ہمارے یہاں مجلس کی قبولیت کا معیار سمجھا جاتا ہے عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت. یہ ذکر لوگوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اپنی زندگی کے لیے ذکر. اور میں اس جملے کی بھی وضاحت کرتا ہوں. زندگی اسے نہیں کہتے کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے.
یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں، پھر میرا اور آپ کا اشرف المخلوقات ہونا، جس کی زندگی محبت محمد و اہل بیت محمد میں نہیں گزرتی، یوں سمجھے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ انسان بھی نہیں ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ جب دنیا میں کہیں پہ فرش عذاب بچھتا ہے نا اور مومنین آ کے اس پہ بیٹھتے ہیں، اللہ اپنی نوری مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس مجلس عزا میں ذکر محمد و اہل بیت محمد کی محفل میں جاؤ، اور وہ آتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹتے ہیں، دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جو خوشبو آج آپ سے محسوس ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی، کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آپ کی فضیلت ہے، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی فضیلت ہے۔ جب وہ بتاتے ہیں نا زمین پہ ذکر حسین کی محفل سجی تھی اور ہم وہاں گئے تھے، مومنین سے ہم نے مصافحہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ خوشبو ہمیں دی ہے، حسرت سے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ اب جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ مجلس عزا ختم ہوگی اور مومنین گھروں کو چلے گئے، وہ ان سے کہتے ہیں اتنی مہربانی کرو جس فرش پہ ذکر محمد و اہل بیت محمد ہوا ہمیں لے چلو، اپنے پروں کو مس کریں تاکہ یہ خوشبو عطا ہو۔ اللہ نے فضیلت آپ کے حصے میں رکھی ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنے کے لیے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق نے لطف کیا ہے کہ آج جب دنیا پتہ نہیں کس کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اللہ نے ایک قوم ایسی منتخب کی ہے جنہیں اس نے فرش عزا پہ بیٹھنے کی۔ ماشاءاللہ، یہ فضیلت ہے فرش عزا پہ بیٹھنے، اور فرش عزا میرے اور آپ کے لیے کربلا ہے، جنت سے کام نہیں ہے فرش عزا۔ جو حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، سعادت آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ کرے پھر اس سے بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سے زیادہ کسے طاقت ہے بھلائی؟ اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی نہ کرے پھر دنیا کے بڑے بڑے روڈوں پہ نکل کے اس امیر کے زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ زندہ باد نہیں مردہ باد۔ جسے اللہ ذلیل رکھے وہ ذلیل ہی رہتا ہے، جسے اللہ بلند کرے وہ بلند رہتا ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے امیروں کو نہ 1400 سال پہلے ہم نے مانا تھا نہ آج مانتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ اس کے دل میں حسین کی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور زیارت حسین کی محبت بھی۔ جو زیارت کر رہے ہیں کربلا کی، اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے، اور جو نہیں گئے ابھی تک حسرت رکھتے ہیں، خالق انہیں توفیق دے کربلا جائے۔ اور جو نہیں جا سکتے نا ان کے لیے یہ فرش عزا بھی کربلا ہی ہے۔ اور کربلا میں آنے والے 2 قسم کے لوگ تھے اس وقت بھی جب سید الشہداء موجود تھے۔ ذرا جب فرش عزا پہ آئے نا یہ چیز بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ مجلس کی اس ممبر کی معرفت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ 1400 سال سے میں اپنی قوم کا ذمہ دار کسی کا نہیں ہوں، 1400 سال سے ہم غلط لوگوں کے ممبر پہ بیٹھ جانے کو بے شک شخص حق نہیں کرتا ہے۔ بے شک اس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کیا اہلیت ہونی چاہیے؟ اس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کم از کم سر کو باب مدینۃ العلم پہ جھکایا ہوا۔
ورنہ کربلا میں تو عمر صاحب بھی آیا تھا، ساری زندگی محبت اہل بیت کا دعوے دار رہا، اور صبح عاشور کو پہلا تیر قیام کی طرف چلا کے کہتا ہے لشکر یزید گواہ رہنا میں عمر صاحب پہلا تیر حسین کی طرف چلا رہا ہوں۔ کربلا میں آ جانا نجات کی دلیل نہیں ہے، جب کربلا کا اختتام ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اور کون ہے عمر صاحب۔ جب یہاں آئے تھے نا دامن گناہگار تھا، آلودہ تھا، خطا کار تھا، حق یہ بنتا ہے اور یہ کریم کا در ہے، اس در میں کمی نہیں ہے، عقیدہ رکھ کے آئیں کہ اس در میں کمی نہیں ہے، میرے اندر خطائیں ہیں، جب یہاں آیا تھا تو میرا دامن آلودہ تھا، یہاں سے جاؤں تو میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ عقیدت سے ماں کی تو دیکھو حسین کے پاس کمی نہیں ہے۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی جد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو ایک زیارت حسین کرے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جائے مولا میں نے سنا ہے جو ایک زیارت حسین کرے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے درست سنا ہے لیکن تھوڑا سنا، پورا نہیں سنا۔ جو ایک زیارت حسین پہ جائے اللہ اسے 7 حج کا اثر۔ مولا ایک زیارت اور 7 حج، صادق آل محمد جس کی زبان سے جو نکل گیا اللہ نے اسے سچ بنایا۔ سمجھے نہیں نا؟ لوگ تو سچ سن کے سچ بولتے ہیں نا، یہ وہ گھرانا ہے جو کہہ دے وہ اللہ کے ہاں سچ ہے۔ لوگ شریعت لے کے اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے، آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا زبان کل ایمان نعرہ، شاندار صلوات۔ مولا ایک زیارت حسین اور 7 حج کہا، 7 نہیں 70 حج۔ 70 وہ حج جو اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوں اور اللہ نے قبول کر دی۔ میرا اور آپ کا سفر حج تو پتہ نہیں ہے نا قبول ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور ہے قبول ہوا ہے یا نہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں وہ سفر حج جو اللہ نے قبول کر دی ہے وہ 70 حج ایک زیارت ہے۔ مولا 70 مقبول حج پاک پیغمبر کے ساتھ، کہا 700 حج۔ سائل کی حیرت ہے کہ پھٹنے کے قریب ہے۔ مولا ایک زیارت حسین 700 حج، یہ بنی بنائی روایات نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے اس ممبر میں بیٹھ کے ان کے فضائل بتانے کی، جنہیں اللہ نے اتنے فضائل دیے ہیں قیامت تک ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو ختم نہیں ہوں گے۔ شام میں کسی کو فضائل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو فریقین کی کتب میں لکھی اور مستند اور صحیح روایات ہیں۔ مولا 700 حج، مولا نے ارشاد فرمایا 7,000 حج، اور پھر کہا 70,000 حج۔ اب برداشت نہیں ہوئی نا سائل سے، اس سے پہلے کہ بے ہوش ہو جاتا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا میں تیری حیرت کو ختم کروں جب معرفت حسین رکھ کے کوئی شخص گھر سے قدم باہر نکالتا ہے اور واپس گھر تک آتا ہے، زیارت حسین کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ ایک حج سے 7 حج، پھر 700، پھر 70، پھر 70,000، پھر ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرہ۔ آپ نے پہلے ہی دنیا سے کہہ دیا کہ ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرہ۔ وہ جملہ صادق آل محمد کا جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، یہ جملہ نہ سمجھے تو میرا اور آپ کا مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بسم اللہ۔ صادق آل محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں جتنی حسین کی معرفت ہے اللہ اسے اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ جانے والے پہ ہے، یہ جانے والے پہ ہے کہ اللہ
اللہ اسے ایک حج دیتا ہے یا ہر قدم پہ ایک حج. ماشاء اللہ. اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو کربلا سے ہو کے بھی آ جائے, واپس آئے تو عمر سعد ہو. اللہ اکبر. بے شک. اور ہمارے پاس معرفت حسین کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت معرفت حسین کے لیے جو دی ہے وہ یہ مجلس حسین ہے. ماشاء اللہ. اگر ممبر حسین سے ہمیں حسین شناس نہیں بنایا جاتا, اگر ممبر حسین سے ہمیں کربلا نہیں سکھائی جاتی, تو پھر یہ مجلس حسین نہیں ہے, کوئی بھی اور چیز ہو سکتی. اللہ اکبر. میں 40 سال 50 سال 60 سال مجلس حسین میں بیٹھتا رہا, میرے دل میں حسین نہ آئے, میرے دل میں کربلا نہ آئے, بسم اللہ. تو پھر اس مجلس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. پریشان ہو گیا. ماشاء اللہ. پھر ایک سوال, اللہ. کیا خیال ہے یہاں پہ صرف ظاہر اہل بیت ہونے چاہیے یا حسین کی معرفت بھی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ. اگر تعلیمات و اخلاق حسین اس ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا, پھر اس مجلس حسین پہ جو بھی خرچ ہوئے ہیں, جو چل گئے ہیں, جو زحمات کی گئی ہیں, وہ زحمات مولا کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بے شک. بسم اللہ. اگر معرفت نہیں ہے نا, پھر کربلا میں آ کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ساری زندگی دم بھرتا رہا تھا محبت حسین کا اور اہل بیت کا. کربلا میں سوئے اشور کو تیر چلا کے دیتے ہیں, گوا رہنا, پہلا تیر میں دوسرے ساتھ چلا رہا. اللہ اکبر. اگر یہ ممبر حسین, یہ ولایت علی ہمارے دلوں کو کم از کم علی کے نام پر ایک نہیں کر سکتی, اللہ اکبر. تو پھر یہ سمجھے کہ ہم نے ولایت علی کو سمجھے. بے شک. بسم اللہ. آج میں غالی اور مقصر کے درمیان تقسیم ہوا, آج میں نمازی اور عزادار کے درمیان تقسیم ہوا, آج میں ماتمی اور مجلس والے کے درمیان تقسیم ہوں. اگر یہ مجلس, یہ ولایت, یہ ذکر حسین مجھے تقسیم سکھاتا ہے, تو پھر یہ مجلس حسین میں نے عمر سعد سے کی, اللہ اکبر. اور سے نہیں. علی کا نام اگر مجھے علی والے کے ساتھ محبت کرنا نہیں سکھاتا, میری جماعت اپنی ہو سکتی ہے, میری قیادت اپنی ہو سکتی ہے, میرا گروپ اپنا ہو سکتا ہے, میرا امام برگاہ اپنا ہو سکتا ہے, میری مسجد اپنی ہو سکتی ہے, لیکن علی اپنا نہیں ہے, علی سب کا مشترک. ماشاء اللہ جی. بر محمد والے محمد بلند صلوات. ماشاء اللہ جی. اگر علی کی محبت مجھے علی والے سے محبت نہیں سکھاتی نا, پھر میں نے علی سے محبت ہی نہیں کی. بے شک. بسم اللہ. میری مسجد, میرا امام برگاہ, میری ماتمی تنظیم, میری انجمن, میری جماعت, میری قیادت علی والوں سے اگر نفرت سکھاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ میرے لیے بہت علی کی محبت نہیں. بسم اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان نعرہ حیدری، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، ایمان نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، واہ آج دنیا روڈوں پہ نکل کے واہ، اپنے جھوٹے امیر کی زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. اللہ اکبر. واہ واہ، آج دنیا اپنے بروڑوں کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. وہ جو فاسق اور فاجر تھے ان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ وہ امیر جسے اللہ نے بعد از مصطفیٰ دنیا میں سب سے زیادہ فضائل دیا, اس کے زندہ باد کے نعرے. ماشاء اللہ جی. بے شک. بسم اللہ. کائنات کا رسول یہ ارشاد فرماتا ہے, اے علی اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں, اور یہ حدیث صرف شیعوں کی کتاب میں نہیں ہے, بسم اللہ. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں, اور ساری دنیا سے مراد آج کی دنیا نہیں ہے, 2020 کی دنیا نہیں ہے, آدم سے لے کر خاتم تک کی دنیا کے درخت کلمے بن جائیں, سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں, سارے انسان آدم سے خاتم تک لکھنے والے ہوں, اور سارے جن حساب کرنے والے ہوں, یہ سیاہیاں خشک ہو جائیں گی, یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی, یہ انسان عاجز آ جائیں گے, یہ جن تھک جائیں گے, جو چیز نہیں ختم ہوگی
وہ علی تیرے فضائل لکھنا چاہے تو نہیں. دنیا کے لوگ اپنے امیر کے نعرے مار کے پھر میڈیا پہ بیٹھ کے شرمندہ ہوتے ہیں. وہ کوئی شر پسند تھا جس نے یزید زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. ہم نہیں تھے. میں کہتا ہوں اللہ نے ہمیں وہ امیر عطا کیا ہے. نعرہ مار کے سینہ ٹھوک کے فخر سے محفل میں بھی روڈ میں بھی مجلس میں بھی کہتے ہیں شرمندہ نہیں ہے. ہم علی والے علی ہمارے. جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو ولا کی دولت ملی نہیں. ہمیں تو زندگی نے یہ درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. ایمان یک زبان نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس امیر کے نعرے مار کے پریشان نہیں ہوتے. پھر سولی پہ بھی چڑھ جائے تو میشم کی زبان علی علی. لیکن اللہ نے جو علی کو اتنے فضائل دیے ہیں، حق نہیں بنتا کہ علی دنیا کا بہادر ترین مرد ہے. ماشاءاللہ. اور جو مرد میں کہہ رہا ہوں نا اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا. بسم اللہ بسم اللہ. وہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا الا وحی یوحا، جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا. گویا پیغمبر کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا تمہارے درمیان. علی اگر میدان کا مرد ہے تو علی کا ماننے والا کم از کم بزدل نہیں ہونا. بے شک. بسم اللہ بسم اللہ. علی اگر کائنات کا عالم ترین ہے، علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہونا چاہیے. بے شک. بسم اللہ. علی اگر عادل ترین امیر ہے تو علی کا ماننے والا ظالم نہیں ہونا چاہیے. بے شک. اگر علی روزانہ 1000 رکعت کا عابد ترین فرد ہے تو علی کے ماننے والی کی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہیں ہے. بے شک. بسم اللہ. جزاک اللہ. ولایت امیر المومنین یعنی مجھ پہ، میری جان پہ، میرے جسم پہ مولا امیر کی حکومت ہے. ماشاءاللہ. اگر یہ میرا ہاتھ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، علی کی مرضی سے نہیں اٹھتا تو یہ ولایت کے دائرے میں نہیں ہے. بے شک. جو منظر میری آنکھ کو پسند ہے اور میرے مولا کو پسند نہیں ہے، یہ دیکھتی ہے تو ولایت کے دائرے میں نہیں ہے. اگر میرے قدم اپنی مرضی سے چلتے اور مولا کی مرضی سے نہیں چلتے تو یہ قدم مولا کی ولایت کے دائرے میں نہیں ہے. بے شک. بسم اللہ. ولایت تو مولا کا میری جان میں حق ہے. ماشاءاللہ. ولایت اس لیے نہیں آئی کہ یہ صاحب ممبر کمائی کرے، بانیہ بلا نام لگا کرے اور سامعین لطف لے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ. ولایت اس لیے نہیں آئی. علی اگر کائنات کا عالم ترین فرد عبادت پیغمبر تو کم از کم علی کے ماننے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. بے شک. بے شک. اور ایک واقعہ مثال کے طور پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرو اگر توجہ ہے. بسم اللہ. ماشاءاللہ. پاک پیغمبر کی محفل سجی ہے، پیغمبر بیٹھے اور اصحاب بھی بیٹھے ہیں سامنے، اور جبریل بھی حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں بیٹھا ہے. بسم اللہ. لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پیغمبر کی محفل میں سوال کرتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں، آتے بھی ہیں. اتنے میں امیر المومنین کا دخول ہوتا ہے مسجد میں. جبریل ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے. جبریل فرشتوں کا سردار کھڑا ہو کے علی کا استقبال کرتا ہے. مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کائنات کا رسول سوال کرتا ہے، جبریل اس سے پہلے بھی آنے والے آتے رہے، جانے والے جاتے رہے، کسی کا استقبال نہیں کیا، علی کا استقبال کیوں کر رہے ہو؟ پاک پیغمبر علی کا مجھ پہ تعلیم کا حق ہے. بسم اللہ. جبریل ذرا وضاحت کرو کس طرح حق ہے؟ استاد ہے علی تمہارا، کس طرح ہے؟ جب اللہ نے میری تخلیق کی تھی، اللہ اکبر. جب اللہ نے میری تخلیق کی تھی، اور جبریل کی تخلیق آدم سے پہلے کی. بسم اللہ. بسم اللہ. جب اللہ نے میری تخلیق کی تھی، پہلا سوال کیا تھا من انا ومن انت، میں کون اور تو کون ہے؟ اللہ اکبر. بسم اللہ. مجھے نہیں جواب آتا. ماشاءاللہ. میں پریشان تھا،
سوچ رہا تھا، میں نے سوچ کے کہا انا وانتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ اللہ اکبر، غالب بھی بڑا کریم ہے، اس نے فیل نہیں کیا۔ اس نے پھر نہ جیسے یہ طالب علم جانتے ہیں کہ سپلی کے پیپر کی ہوتے ہیں، بسم اللہ، پھر سپلی کے طور پہ یہ سوال کیا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ پھر دوسری بار جبریل کہتا ہے میں نے سوچا مجھے کوئی جواب نہ آیا، میں نے کہا انتا انا تو ہے میں۔ اب تیسری آخری سپلی رہ گئی تھی۔ بسم اللہ، یہ لوگ کہتا نا تو فرشتوں کا سردار نہ ہونا۔ جب تیسری بار سوال ہوا نا من انا ومن انتا، میں سوچ رہا تھا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ آیا، مڑ کے دیکھا یہی علی ابن ابی طالب مولا امیر المومنین تھا۔ کہا جبریل یوں نہ کہہ کہ تو ہے میں ہوں، کہہ انت رب جلیل وانا عبد جلیل، تو رب جلیل ہے میں تیرا جلیل بندہ۔ ماشاءاللہ جی، مولا علی کا یہ جملہ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ، علی کا یہ جملہ مجھے تعلیم نہ ہوتا تو میں آج فرشتوں کا سردار نہ ہوتا۔ بے شک بے شک، بسم اللہ، مولا نے وہ محسان کر کے تعلیم دے کے مجھے فرشتوں کا سردار بنوایا۔ میں تعظیم نہ کروں تو کیا کروں؟ اور میں آپ کو مولا نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمینوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ بسم اللہ، یہ جب 13 رجب کو 23 عام الفیل کو مولا کعبے میں آئے تھے، اور جانتے ہو کعبے میں کیوں آئے تھے؟ بسم اللہ، اللہ کا گھر تھا، بتوں کا قبضہ تھا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، بت کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں جن لوگ پوچھتے تھے۔ قبضہ ماشاء اللہ کا گھر تھا اور بتوں کا قبضہ تھا۔ آپ کا کہیں پہ کوئی مکان ہو اور کسی کا اور کا قبضہ ہو، آپ کے دشمن کا، جسے آپ بھیجتے ہیں قبضہ چھڑانے کے لیے، وہ آپ کا کون ہوتا ہے؟ کم از کم آپ کا وکیل، آپ کا نمائندہ تو ہوتا ہے نا، بسم اللہ، آپ کا اپنا تو ہوتا ہے نا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے جسے ساری کائنات میں اپنا سمجھا تھا اسے بھیجا تھا اپنے گھر سے قبضہ چھڑانے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لوگ تو آج علی کو پتہ نہیں کن کن میں تلاش کر رہے ہیں نا۔ اللہ، جس نے علی تلاش کرنا ہو بیت اللہ جائے، ماشاءاللہ، بسم اللہ، اور جس نے اللہ تلاش کرنا ہو علی کے گھر جائے۔ بے شک بے شک، بسم اللہ، اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے علی کو بھیجا تھا، اور پھر علی نے ساری زندگی لوگوں سے اللہ بنایا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، مولا علی نے مجھے حق کی تعلیم ہے ان کا میری گردن پہ جبریل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ علی ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں زمینوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جانتے ہیں کیوں؟ 13 رجب 23 عام الفیل کو جب علی بیت اللہ میں آیا، اس سے پہلے علی تھا یا نہیں تھا؟ بے شک، نہیں سوچا۔ بسم اللہ، جبریل جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری تخلیق کے وقت میرا استاد تھا، وہ علی 23 عام الفیل سے پہلے تھا یا نہیں تھا؟ بے شک، اس زمین پہ تو 63 برس گزارے نا مولا نے، جس پہ 63 برس گزارے اس کے ہر علم سے علی واقف ہے۔ جہاں پہ لاکھوں ہزاروں سال گزارے علی اس کے راستے نہیں گئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، میں علی زمین سے آسمان میں ماشاءاللہ، میں ایک خطابت کی مثال ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے بسم اللہ، مل کے سوال کرنا۔ اللہ، سنتے رہتے ہیں نا، ایک دروازے پہ آیا تھا درزی بن کے آنا خیاط الحسین، بسم اللہ، میں کپڑے لے کے آیا ہوں، حسین کا درزی ہوں۔ ماشاءاللہ، کسی نے ممبر والے نے، کسی کتاب نے، کسی واعظ نے، کسی ذاکر نے، کسی مولوی نے کبھی آپ کے سامنے یہ بھی پڑھو کہ پہلے درزی ناپ لینے آیا تھا؟ نہیں کبھی سنا۔ بسم اللہ، میں جس درزی کو کپڑے دیتا ہوں نا، اس کے پاس میرا ناپ کئی سالوں سے لکھا ہوا ہے، جب میں جاتا ہوں اسے ناپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نیا بندہ جب جائے نا، ناواقف بندہ جائے تو وہ اس سے پہلے ناپ لیتا ہے، ناپ کے بغیر کپڑے نہیں بنتے۔ اچھا ناپ نہیں دیا تھا، کبھی کسی نے کہا کہ وہ کپڑے پورے نہیں تھے، اللہ، بسم اللہ، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ، کسی نے کہا وہ کپڑے
پورے نہیں تھے، نہ ناپ لینے پہلے درزی آیا، نہ کپڑے چھوٹے بڑے نکلے. اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے جہاں یہ رہتے تھے وہیں پہ دائیں بائیں کے اللہ نے اس نورانی مخلوق کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے انسانوں کا جبہ بنا. بے شک. بسم اللہ. بسم اللہ. محمد و اہل بیت محمد کو ان میں نہ تلاش کرو جنہوں نے ان کا حق چھینا. یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے. اگر ان کو اللہ انسانوں کی شکل پہنا کے انسانی لباس پہنا کے زمین پہ نہ بیچتا تو میں اور آپ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. بے شک. بسم اللہ. یہ اس نے کرم کیا ہے کہ ان کو بھیج کے انسانوں کی شکل میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ان کا ماننے والا بھی مخلوق کے لیے ہدایت کا چشمہ اور چراغ ہوتا ہے. بے شک. علی کا ماننے والا ظالم نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، اور علی کا ماننے والا کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں. بے شک. بسم اللہ. اگر آپ کی توجہ تو میں علی کے ماننے والے کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. بسم اللہ. ہارون الرشید کا دور ہے. صحرا نشین ایک چرواہا فوت ہو جاتا ہے. بسم اللہ. اپنے پیچھے ایک خیمہ، کچھ سامان اور 5 بھیڑیں چھوڑ دیں. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ علی کے ماننے والے کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. جن کے ماننے والے ایسے ہیں وہ خود کریم کیسے ہوں. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اس نے وصیت یہ کی کہ یہ جو 5 بھیڑیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، میرا بڑا بیٹا، 2 بیٹے تھے اس کے وارث، میرا بڑا بیٹا ان میں سے آدھی لے گا اور چھوٹا بیٹا 1/3 1/3 لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ بیڑے 5 زندہ اس کا. بسم اللہ. ماشاء اللہ. 5 میں سے آدھی لے گا ایک اور 1/3 لے گا دوسرا. شرط یہ ہے کہ کاٹنا نہیں ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ. بڑا عرصہ ان کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہا. سمجھ نہیں آئی کس انداز سے تقسیم کریں کہ باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے، بھیڑے بھی ضائع نہ ہو. نہیں حل ہو سکا نا. آئے چلتے چلتے بغداد. اب جہاں ظالموں کی حکومت ہوتی ہے وہاں قاضی بھی ظالم ہی ہوتے ہیں. بے شک. دنیا پرستوں کے قاضی بھی دنیا پرست ہوتے بے ہیں. شک. وہ قاضی شورا جیسے ہی ہوتے ہیں. آئے قاضی جنید کے پاس، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور جن کے دل میں دنیا کی ہو پہ نا، اس نے جب سارا مسئلہ سنا نا، اس نے کہا 5 تو آدھے پہ تقسیم نہیں ہوتی. ایک کام کرو، 1 بھیڑ مجھے دے دو. بسم یہ اللہ. ان کا قاضی ہے نا، 1 مجھے دے دو، پھر میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. اچھا جی آگے چلیں. 4 رہ گئی، 4 میں سے آدھی ہو گئی، 2 ایک بھائی لے لے. اچھا ٹھیک ہے جی 2 لے لی، پیچھے 2 بچ گئی. اس نے کہا 2 بچ گئی. اب ٹوٹل 2 میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ 1 جو میں نے دی تھی اس میں 5 تھی، 2 بڑے نے لے لی، پیچھے 3 رہ گئی. 3 کا 1/3 ہوتا ہے، ایک چھوٹا بھائی لے لے. بسم اللہ. اچھا 2 بڑے کی ہوگی، 1 چھوٹے کی ہوگی، پھر بھی 1 بچ گئی، 1 قاضی کو دے دیں. انہوں نے کہا یہ بھی مجھے دے. بسم اللہ. کا بڑا انصاف ہے. جو وارث ہے اسے 1 ملی ہے، قاضی کو 2 مل گئی ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بولول آ گیا. دیکھا نا قاضی جنید نے بولول آ گیا، سمجھ گیا میری دان نہیں کرنے والی. بسم اللہ. اس نے آگے پوچھا مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ. اس نے کہا نہیں یہ مسئلہ میرا ہی ہے. اس کے ہاتھ میں 1 بھیڑ کی رسی رکھی تھی. جب آیا نا اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارا والد یہ وصیت کر کے گیا ہے، 5 بھیڑیں ہیں، آدھی بڑا بھائی لے گا، 1/3 چھوٹا بھائی لے گا. سمجھ نہیں آ رہی، اس ظالم کے پاس آئے ہیں، وہ تو ہماری بھی لے گئے. بسم اللہ. اس نے کہا تھا وہ ماننے والا ہے لینے والوں کا، میں ماننے والا ہوں دینے والا. یہ جو میرے پاس ہے نا یہ بھی ان 5 میں شامل تھا. 6 ہو گئی. بسم اللہ. 3 بڑا بھائی لے لے، آدھی ہو گئی. بے شک. کہا جی ہو گئی. اس نے کہا اب ایک کام کرو، ٹوٹل
فوراً تھی 6، 3 ہو گئی بڑے بھائی کی، 1/2 ہو گیا، 6 کا 1/2 ہوتا ہے 2، یہ 2 چھوٹا لے لیں، 3 بڑے کی ہوئی 2 چھوٹے کی ہوئی، آدھے والا بھی پورا ہو گیا، 1/3 والا بھی پورا ہو گیا، 1 باقی، اس نے کہا یہ میری ہی تھی بابا۔ وہ ماننے والا تھا دنیا پرستوں کا، یہ ماننے والا تھا مشکل کشا کا، مشکل کشا کا ماننے والا بھی امت کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ آج بھی حق یہ بنتا ہے کہ علی کا ماننے والا قوم کی مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ علی کا دشمن جہاں بھی ملے گا ملت اسلامیہ کو تقسیم کرتا ہوا ملے گا، علی کا دشمن جہاں بھی ملے گا بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہوا ملے گا، علی کا دشمن جہاں بھی ملے گا خود کش حملے کرتا ہوا ملے گا۔ علی کا ماننے والا اس قوم کو بھی جوڑ رہا ہوگا، اس امت کو بھی جوڑ رہا ہوگا، اس ملک کو بھی جوڑ رہا ہوگا، اس ممبر سے اپنے علی کے ماننے والوں کو۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، بے شک۔ نہ علی کا ماننے والا شیعوں کو شیعوں سے تقسیم کرتا ہے، نہ علی کا ماننے والا مسلمانوں کو مسلمانوں سے تقسیم بے کرتا ہے۔ شک، بسم اللہ، جو بھی تقسیم کر رہا وہ سمجھو کہ علی کا دشمن ہے۔ بے شک، بے شک۔ مجھے اور آپ کو تو بڑی آسانی سے یہ دین ملا نا، پوچھیں ان سے جن کا سارا خرچ ہوا اس میں۔ اذان ہوتی ہے نا تو ایک دعا اس کے بعد پڑھتے ہو، سنتے ہو، اللہم اجعل قلبی بارا وعملی سارا وعیشی بارا ورزقی دارا واولادی ابرارا۔ اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے وجعل لی عند قبر نبیک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرا وقرارا۔ اے مالک میرا ٹھکانہ، میرا مستقر، میرا مستقل گھر اپنے نبی کے جوار میں قرار دینا، اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دینا۔ 1400 سال بعد کا مومن اگر دل میں یہ حسرت رکھتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ اپنے نبی کے پاس قرار دینا، وہ جنہیں نبی کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں تعارف کراتے رہے، دیکھ لو یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، ان حسنین کی حسرت نہیں تھی کہ نبی کے پاس ہو۔ میں کہوں گا حسنین آپ کی قسمت ایک کا جنازہ تیروں کے ذریعے سے واپس کیا، دوسرے کو زندگی میں نانا کی قبر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ میں بالکل مختصر تبرک کے لیے 2 جملے مسائل پہ کہوں گا۔ جب آئینہ ودا کے لیے حسین نانا کی قبر پہ ایک ہاتھ رکھا قبر پہ، اللہم ھذا قبر نبیک ونحن بنت نبیک، اے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کا ناسا ہوں، اللہ اس کام کو میرے لیے خیر قرار دے جس میں تیری رضا ہے۔ وہ حسین کہہ کے چل رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں اللہ کی اس میں رضا ہے۔ آئے پھر ماں کی قبر پہ، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائیا حسین کا آخری سلام ہو۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ دونوں قبروں پہ جب گئے نا نانا اور بھائی کی قبر پہ، حسین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، بڑی وقار اور متانت سے چلتا، حوصلے سے چلتا ہوا گیا۔ جب گئے نا ماں کی قبر سے، حسین سے حوصلہ نہیں رہا، ایک بار بھاگ پڑے اور بھاگ کے لپٹے ماں کی قبر سے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اے ماں حسین کا آخری سلام ہو۔ 3 جواب آئے ماں کی قبر سے، علیک السلام یا غریب الوطن، اے میرے غریب الوطن بیٹے تجھ پہ بھی ماں کا سلام ہو، السلام علیک یا عطشان الوم، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ سلام ہو، السلام علیک یا سہران الوم، اے زہرا کے وہ فرزان جس کی ہڈیوں کو گھوڑوں کے سموں نے توڑ دینا ہے، سلام ہو۔ مجھے ایک اور ودا یاد آ رہا ہے ماں کی قبر سے، وہ ودا یاد آ رہا ہے جب زہرا کفن میں لپٹی ہوئی تھی، علی نے کہا تھا میرے بچوں او ماں کا آخری سلام کر لو۔ سارے آئے، کربلا کا غریب نہیں آیا۔ کہا ہے حسین ماں کا سلام نہیں کرو گے؟ بابا میری ماں فخر
مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ مریم نے اپنے کفن سے ہاتھ نکال کے عیسیٰ کو بلایا تھا، میری ماں مجھے بلائے تو میں کہوں گا ایک بار ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا، کفن کے بند کھلے، آؤ میرا کربلا کا غریب حسین، لکھتا ہے حسین ماں سے اب جدا کرنے کو نہیں بڑے، کائنات میں کوہرام ہے، علی جیسا شفیق باپ ہے، جدا کر رہا ہے، رو رہا ہے، میں کہوں گا مولا تیری اپنی قسمت، لکھتے ہو ماں سے تو جدا کرتے شریف باپ آیا، کریم باپ آیا، سکینہ کی اپنی قسمت، بابا کی لاش سے لکھتی جدا کرنے ہی نہیں آیا، شمر جیسا کمینہ تھا، ایک بار بابا سے جدا ہو کے کہتی ہے ظالمو بابا بھی میرا مارا جائے، نوازے بھی مجھے مار دیا۔ اللهم صل على القوم الظالمين وعلى الذين ظلموا وينقلب من المنقلبون